کی وہ روح تمنا چلی گئی، ماں باپ کی وہ روح تمنا چلی گئی، خود ہی چھوڑ کے دنیا چلی گئی، افسوس خود ہی افسوس خود ہی اس طرح مرحومہ کے بیان کروں،
ہما کے بیان کروں قدم قدم پہ جلائے علی کی یاد کو زندہ دل میں بے قراری ہے بجھا بجھا چہرہ سب پہ سوگ تاری ہے بھی کبھی علیشہ کے غم سے رونقیں گھر کی بھی کبھی علیشہ کے غم سے رونقیں گھر کی ہر کسی کے ہونٹوں سے آج جاری ہے غم سے رونقیں گھر کی بھی کبھی علیشہ کے غم سے رونقیں گھر کی ہر کسی کے ہونٹوں سے آج نما جاری ہے اشک ریز ہے آنکھیں ایسے بات کہاں ہو
کس قدر ستم ٹوٹے کربلا سے کوفے تک کس قدر ستم ٹوٹے بے نوا شکستہ دل بیویاں سمجھتی ہیں بے نوا شکستہ دل بیویاں سمجھتی ہیں توق بیل کرتے ہیں چیزتی ہے زنجیر توق بیل کرتے ہیں چیزتی ہے زنجیر توق بیل کرتے ہیں چیزتی ہے زنجیر قید کی صحبت کو بیڑیاں سمجھتی ہیں قید کی صحبت کو معصوم سکینہ پر کیا کیا نہ گزر جائے جب شام کے زنداں میں دل درد سے بھر جائے معصوم سکینہ پر کیا کیا نہ گزر جائے بن پانی لیے ہم دریا سے پلٹ آؤ بن پانی لیے ہم دریا سے پلٹ آؤ کچھ فکر نہیں ہم کو یہ جان اگر جائے کچھ فکر نہیں ہم کو یہ جان اگر جائے جب شام کے زنداں میں زیادہ اونچا ہوتا ہے پھر دیکھنا نہیں ٹھیک نہیں وہ زیادہ اونچا ہو جاتا ہے وہ پھر جو قریب ہیں بیچارے ان کو رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات صاحب معاف کیجیے گا، میں نے بالکل دھیان ہی نہیں کیا. صلوات پڑھیں. سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز زہرا بنت سہیل احمد کی روح کو وصال فرما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. صلوات پڑھیں. معزز سامعین اور خصوصاً استاد محترم مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. موت کے عنوان سے مجلس ہے اور اصال ثواب کے لیے ہے. اور یہ جو فاتحہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ الحمد و سورہ توحید جو تلاوت کی ہے تھوڑا سا آواز سے، وہ اس وجہ سے کی کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہا گیا سورہ الحمد 1 مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت تیزی سے ہی آپ جو ہے ملک صفت لوگ ہیں کہ آپ جلدی پڑھ دیتے ہیں اور ہم سے نہیں پڑھی جاتی. یہ مجھے نہیں پتہ اس بارے میں، اور میری مجلس کا انداز آپ لوگ تقریباً 9-10 سال سے سن رہے ہیں تو تبلیغی زیادہ بات کرتا ہوں. اور موت کی پہلی مجلس جو میں سیتا پور میں پڑھ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ باتیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم کر لیتے. ظاہر سی بات ہے ہم سب جمع ہوتے سورہ فاتحہ کے لیے کہ فاتحہ ہونی چاہیے، اور فاتحہ اس ڈھنگ سے اور اس طریقے سے ہوتی ہے کہ صاحب وہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ الحمد کب شروع ہوئی تھی اور کب جو ہے وہ سورہ قل اللہ نے پڑھی گئی. بہر خالق کائنات مالک ارض و سما خداوند قدوس پاک پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات، عظیم و اعلیٰ ہے وہ ذات، بہتر و پسندیدہ ہے وہ ذات کہ جو اس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر و مختار ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا نہیں کرتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ملک کے اعتبار سے اگر میں آپ کو عرض کروں تو خدائی ملک میں اور دنیائی ملک میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیائی ملک حدود اربعہ میں موجود ہے، اس کی 4 سمتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایک وہ پورب پشچم اتر دکھن، لیکن خدائی ملک کی کوئی حد نہیں ہے. جہاں تک اس کی قدرت ہے، جہاں تک وہ مختار ہے، اور جہاں تک مختار آپ جانتے ہیں کہاں تک مختار ہے کہ وہ ہر چیز میں مختار ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اور اسی آیہ کریمہ سے بالکل پیوست الذی خلق الموت والحیات، وہ کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، جو قادر ہے، جو مختار ہے، جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے، جو افضل ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. وہ اس نے کیا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں؟ اس موت کو کیوں خلق کیا گیا؟
اس لیے کہ تاکہ آزمائے تمہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ پوری مجلس آپ سن چکے ہیں، اور فضائل اور مراقب اور تبلیغ کے اعتبار سے پوری مجلس ہو چکی ہے تقریباً۔ اب ظاہر سی بات ہے میں اپنا فرض نبھانے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، لہٰذا دو چار کلمے جو بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں انہیں متوجہ ہو گئے سن لیجیے۔ کیا؟ تاکہ عمل آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کر رہا ہے، بہتر عمل کس کا ہے۔ عمل کا تکراری ہونا کمال نہیں ہے۔ کتنی نمازیں پڑھیے، 10 20 50 صبح شام تک لگے رہیے، کتنے روزے رکھ لیے، پورے سال روزے رکھتے چلے جائیے، تکراری ہونا کمال نہیں ہے، کمال اخلاص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد بیٹھے ہوئے ہیں اور تبلیغی امور ہو چکے ہیں، اور سب اپنے بھی اور غیر بھی سب موجود ہیں۔ وہ بھی موجود ہے کہ جو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی موجود ہیں، جو ادھر کے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو ادھر والے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول کے زمانے میں دل میں کچھ اور ظاہر کچھ، تو ظاہر سی بات ہے اور سب موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو پورے سال کے روزے رکھتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو پورے سال کے روزے رکھتا ہو؟ سب خاموش ہیں۔ کہا کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو؟ سب خاموش۔ کہا تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہو؟ سب خاموش، کوئی نہیں بول رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے اور میرے سامنے بھی بات ہو تو کیسے گئے بھائی پوری رات؟ جناب سلمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں پورے دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور نماز پوری رات پڑھتا ہوں، پوری رات عبادت کرتا ہوں اور پورے سال کے روزے رکھتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ بھی اور ہم بھی سبھی کا یہ معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے آج بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب آج کوئی سلمان صفت نہیں ہے یا سلمان کا چاہنے والا نہیں ہے، آج بھی ہیں ایسے افراد کہ جو اپنے علماء کو چاہ کے کہہ دیتے ہیں ہاں آغا ہم یہ کام کرتے ہیں، اور دوسرے چونکہ وہ جب سنتے ہیں تو کچھ اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو کچھ اور سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ شاید آپ متوجہ ہوئے اس طرف یا نہیں متوجہ ہوئے؟ علماء سے محبت، مودت، عشق کرنا چاہیے، چونکہ علماء جو ہیں وہ وارث انبیاء ہیں، اور اگر یہ سوچ کے سنو گے علماء کی بات تو بہتر رہو گے، اچھے رہو گے، اور اگر یہ سوچ کے نہیں سنو تو رسول کی سلمان اسی معیار پہ سنتے تھے جس معیار پہ رسول بیان کرتے تھے، معیار رسول جو تھا اسی معیار پہ سنتے تھے۔ تو سلمان کھڑے ہو کہ میں یا رسول اللہ، سب نے چونک چونک کے دکھا رہے کیا بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان بتاؤ کیسے، کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ جو رات کو وضو کر کے سو جائے وہ پوری رات عبادت میں رہتا ہے۔ میں روزانہ وضو کر کے لیٹتا ہوں اور پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ بے شک۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، اور قرآن نے بھی کہا ہے 1 کا بدلہ 10، تو جو 3 روزے رکھ لے وہ پورے سال میں روزے رکھتا ہوں۔ کہا سورہ توحید اور قرآن، کیا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ سورہ توحید تو 1 سلس قرآن ہے، تو جب 1/3 قرآن 1 سورہ توحید ہے، 3 بار سورہ توحید پڑھ لیتا ہوں، لہذا پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ سننا اور کہہ دینا بڑا آسان ہے، باقاعدہ اس عقیدے پر رہنا بڑا مشکل ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے پر رہنا بڑا مشکل ہے۔ اب جو حقیقتیں ہیں وہ اگر بیان کر دی جائے اور بیان ہوتی ہیں تو پھر انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اب یہ بات تو جو عام لوگ بیٹھے سب کے لیے جناب سلمان نے کہہ دیا، سب کے لیے جتنے بھی عام تھے۔ اب ان میں سے کچھ آپ جیسے بھی تھے خاص لوگ، ان کے لیے بھی تو کوئی نسخہ ہونا چاہیے تھا، جو عام کے لیے سارا نسخہ دیا، آپ خاص کے لیے جناب سلمان نے کہا اور یا رسول اللہ آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی، کہا کیا؟ کہ یا علی مثلو کا مثل سورہ توحید فی القرآن، یا علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ توحید، یعنی اس
بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بار یا علی کہا تو ایک بار سورہ توحید، جب مثل دو بار یا علی کہا تو دو بار سورہ توحید، اور تین بار اگر یا علی کہہ دیا تو پورا قرآن۔ اب وہ لوگ کہ جو یہ کہتے کہ علی ایک رقام میں قدم رکھتے اور دوسری تک دوسرا قدم پہنچتا تو قرآن ختم کر لیتا، اس علی کے تو کیا کہنے جس کے نام میں پورا قرآن جمع ہو جاتا ہو، وہ اگر پڑھنے پہ آئے، اگر سمیٹنے پہ آئے تو نقطے میں آ جائے، اگر پھیلانے پہ آئے تو کہے ابن عباس یہ رات تو بہت چھوٹی ہے، علی کی تفسیر بھی بہت ہے۔ لیکن عزیزو اب میں روک کے آپ کو ایک بات کہہ دوں، لیکن میں روک کے آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ جیسے ایمان کی شرط ہے 3، اسی طریقے سے علی کا نام لینے کی بھی شرط ہے 3۔ جتنے آپ ان شرطوں کے ساتھ نہیں لیں گے اتنے قرآن ختم نہیں ہوگا۔ کبھی آپ یہ سوچے بس مولوی صاحب تو کہہ گئے اور بس 3 بار یا علی علی کہہ دو ختم ہو گئی بات، نہ۔ ایمان کی کیا شرط ہے؟ اقرار باللسان، یقین بالقلب، عمل بالجوارح۔ پہلے زبان سے اقرار کرو لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد یقین رکھو اس لا الہ الا اللہ پر کہ ہاں واقعاً خدا ایک ہے، پھر اس کے بعد عمل بالجوارح، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے عمل کر کے بتاؤ کہ ہاں تمہارا یقین بھی صحیح ہے، تمہاری زبان بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جب پہلی بار علی کہو گے یا علی کہو گے تو اس کی شرط بھی یہی ہے کہ جب پہلی بار یا علی کہو تو زبان سے اقرار ہوتا ہے، دوسری بار یقین بالقلب کے ساتھ کہو جس کا ہم نام لے رہے ہیں وہ واقعاً ایسا ہے، وہ واقعاً ایسا، اور تیسری بار علی کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے بتاؤ کہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، اور اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ علی علی کہنے کو ولایت نہیں کہتے، اسی کو ولایت کہتے ہیں کہ آپ کو دل سے یقین بھی ہونا چاہیے، زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے کہ علی نے کیا کہا ہے، کیسی نمازیں پڑھی ہیں، کیسا سجدہ کیا ہے، کیسے روزے رکھے ہیں، کون سا سجدہ کرتا ہے۔ جو علی سجدے میں سر یہ کہے فوج تو میرا جھوٹی نہیں بولا، گالی نہیں دیتا ہوں، نماز بہت پڑھتا ہوں، روزہ خوب رکھتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، سچا ہے شام کو پتہ چل جائے گا سچا ہے کہ نہیں۔ خود اپنی جگہ انسان سب اپنی اپنی جگہ شام کو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جب بستر پہ لیٹو تو یہ آیت ذہن میں رکھ لینا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جو صبح سے کہہ رہے تھے کہ میں نے صدقہ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے مسجد بنوا دی، میں نے امام بارگاہ میں پیسے لگا دیا، مجھ سے بڑا متولی نہیں، مجھ سے بڑا عالم نہیں، مجھ سے بڑا فاضل نہیں، مجھ سے بڑا عقیدت مند نہیں، میں تو ایسا عقیدہ رکھتا ہوں، ویسا عقیدہ رکھتا ہوں، سب پتہ چل جا کے لیٹو تو بس یہ آیت ذہن میں کرنا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر سچے ہو، صبح سے شام تک کی تو باتیں کی ہیں، اگر ان میں سب میں سچے ہو تو اب موت کی تمنا کرو، کہو رات کو بستر پہ لیٹ کے پروردگارا جو کچھ تھا سب کچھ ادا کر دیا، جو قرضہ تھا وہ بھی ادا کر دیا، جو زمین دبائی تھی وہ بھی واپس کر دی۔
بس جو جو بھی مثالیں دیتا ہوں، زیادہ آپ کا وقت میں بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی تھک گئے ہوں، باقاعدہ ایک گھنٹہ بھی مجھے سنی آپ نے. آپ دیکھیے ہر بات آدمی ذہن میں سوچ لے کہ کیا کیا ہے صبح شام تک. اگر سارے فرض پورے کر لیے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، موت کی تمنا کر کے بتاؤ کہ اللہ بس مجھے بلا لے. دیکھیں کون ہے، کون کہتا ہے نا اللہ. اور مولوی صاحب ذرا بتا دیجئے کہ طول عمر کی دعا بتائیے، طول عمر کی دعا، کیونکہ پتہ ہے جھوٹا ہے. صبح سے اب تک بکواسی کر رہا تھا، اس طرح کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. صبح سے اب تک دنیا کو دھوکہ ہی دے رہا تھا، تو شام کو موت کیوں یاد آنے لگی ہے. اب یہاں پہ میں مولا کائنات کی ایک حدیث مختصر سی اور آپ کے سامنے عرض کر دوں. لکل دار باب، ہر گھر کے لیے ایک دروازہ. لکل دار باب، ہر گھر کے لیے دروازہ ہے. باب الآخرہ الموت، آخرت کا دروازہ موت ہے. اگر پورے دن سارے کام اچھے کیے تھے، پوری زندگی اچھی گزاری، سب کچھ، تو موت کی تمنا کرو. ایک دروازہ ہے جس کو عبور کرنا ہے. اب میں بچوں کے لیے مثال دے دوں، بڑا بزرگان تو زیادہ واقف ان سب چیزوں سے. کوئی بھی محل ہو، کوئی بھی گھر ہو، اس گھر کے دروازے کو جتنے آپ گھر کے اندر نہیں جانتے کیا ہے، اتنے بے دھڑک ہو کے آپ اس دروازے کو نہیں کھول سکتے. کسی بھی گھر کا دروازہ ہو، اگر آپ کو پتہ ہے اس گھر کے اندر یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں محفوظ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ادھر کہ یہ چیزیں ہیں. مثلا میں نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد میں نے اپنے گھر میں ساری آرائش کی چیز رکھی، دروازہ بند کیا، لاک لگایا، چلا گیا. تو اس کے بعد آپ کو ساتھ میں لے کے آیا، تو آتے ہی فوراً دروازہ کھولے، پتہ ہے جو رکھ کے گیا ہوں وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جس کو پتہ نہیں ہے اس دروازے کے پیچھے کیا ہے، وہ ایک دم سے دروازہ کھول دے گا. آپ لے جائیے کسی گھر کے دروازے پہ کسی کو اور کہیے کہ لے لیجیے چابیاں کھولیے، کہنے رہے آپ کھولیے، مجھے کیا پتہ، میں نہ اس مکان کو جانتا، نہ مکان مالک کو جانتا، نہ اس کے پیچھے کیا ہے دروازے کے پیچھے، کیوں آپ مجھ سے کھلوا رہے ہیں، آپ کھولیے. تو اگر پتہ ہے تو آپ کھول دیں گے، اور اگر نہیں پتہ ہے تو خوف زدہ رہیں گے، نہیں آپ کھولیے، کیونکہ پتہ نہیں دروازے کے پیچھے کیا. مولانا نے فرمایا موت آخرت کا دروازہ ہے. اس دنیا سے جو ادھر بھیج دیا ہے تو پھر موت کا دروازہ آسانی سے کھول لے گا انسان. اور اگر ادھر کچھ نہیں بھیجا ہے، اب ادھر جو بھیجا ہے وہی ہے، ادھر جو بھیجا ہے وہ یہی ہے. اور اپنے ہے کہ ہم نے کیا بھیجا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں یا دروازہ نہیں کھول سکتے، وہ تو یہ کہتے یا بتاؤ الموت احلی من الاصل، اے چچا جان موت میرے نزدیک شہر سے زیادہ سیری ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میری سالگی نیکی ہے اس دروازے کے پیچھے ہے. تو ہم موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، کیا فرق پڑتا ہے. مولا نے فرمایا کہ دروازہ موت آخرت کا دروازہ ہے. بس اگر آخرت کا دروازہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آخرت کا دروازہ موت ہے، تو اب ادھر سے اعمال ایسے بھیجئے، ادھر روزہ بھیجئے تاکہ پتہ ہو جب دروازہ کھلے کہ ادھر روزہ رکھا ہوا ہے. ادھر سے نمازیں بھیجئے، ادھر سے خیرات بھیجئے، ادھر سے صدقہ بھیجئے، ادھر سے اچھے اعمال بھیجئے، تاکہ جب موت آتی ہوئی نظر آئے تو اس وقت کہتا ہوا انسان نظر آئے مجھے پتا ہے تجھے تو مجھے کھولنا ہی ہے، چونکہ جتنے میں وہاں نہ جاؤں گا اتنے وہ میری نمازیں، وہ میرے روزے، وہ میری خیرات، وہ میری زکوٰۃ، وہ میرا حج، سب کچھ میں کیسے دیکھوں گا. تو انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے انسان عمل اچھا نہیں کرتا اتنے موت کی تمنا نہیں کرتا. اور موت تو بڑی آسان سی چیز، کربلا والوں نے بتا دی کہ موت کتنی آسان سی. آگے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا طلب کرتا ہے، من طلب دنیا، جو انسان دنیا طلب کرتا ہے اس کو موت ڈھونڈتی پھرتی ہے. اس کو موت ڈھونڈتی پھرتی ہے. کس لیے موت ڈھونڈتی پھرتی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اسے اس دنیا سے نکال لے جائے. جو دنیا طلب کرتا ہے اسے موت ڈھونڈتی پھرتی ہے تاکہ اس دنیا سے نکال کے لے جائے. اور جو موت کو طلب کرتا ہے اس کے لیے مولا کیا فرماتے؟
کہ اس کے پیچھے دنیا پڑ جاتی ہے. کس لیے پڑ جاتی ہے؟ اس لیے اسے تلاش کرتی ہے کہ تاکہ اس کا رزق اس تک پہنچائے، تاکہ اس دنیا میں سے اس تک اس کا رزق پہنچائے اور اس کو محفوظ کرے. یعنی اگر موت کی تمنا کرتا ہے انسان تو دنیا اس لیے تلاش کرتی ہے کہ رزق دے، اور اگر دنیا کی تمنا کرتا ہے تو موت کے. جتنے انسان زندہ ہے موجود ہے اس دنیا میں، سب کچھ کر سکتا ہے. ابھی مولوی صاحب نے سنی ساری بات، سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے لیے اعمال کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حالت احتضار آیا تو اب اس پہ احتضار محتضر پہ کچھ نہیں ہے. اب اس پہ یہ بھی نہیں کہ اس پہ واجب ہو کہ یہ سیدھا ہو، اس پہ واجب ہو کہ پیر اپنے قبلے کی طرف کو کرے، سر اپنا قبلے کی طرف، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. محتضر زندہ ہے ابھی، حالت احتضار میں ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. کس کے اوپر واجب ہے؟ جو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب لوگ موجود ہیں، ان کے اوپر وجوب شروع ہو گیا. ان کے اوپر واجب ہے کہ حالت احتضار میں اس شخص کو جو مرنے والا، جو مرا نہیں ہے، اس شخص کو قبلہ رخ کرے. اور بہت سے اعمال، دعائیں پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور جو بھی چیز اعمال ہیں وہ سب کچھ کریں. اس کے بعد جیسے دنیا سے چلا گیا تو اب جو دنیا سے گیا ہے اس کے لیے جو اعمال ہیں وہ باقاعدہ طریقے توحید المسائل میں بھی موجود ہیں، اور خصوصاً جو توفیق العوام ہمارے ہاں موجود ہیں ان میں بھی موجود ہے. یہ جب چاہیے، لیکن متوجہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو اس طرف کہ انسان جو اس دنیا سے جا رہا ہے وہ زمین کس کے نام تھی، اس کو پلٹوائیے، مکان کس کے نام تھا، یہ کروائیے، اوپر یہ سارے کام ہوتے کہ نہیں ہوتے. لیکن جو اصل بات ہے، جو اصل اسے ضرورت ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. اصل کیا ضرورت ہے؟ اتنے تو اس کی میراث بھی تقسیم نہیں ہو سکتی جتنے اس کے اعمال وجوبی انجام نہ دیے جائیں. اس کے مال سے، جو مال چھوڑ کے گیا ہے اس دنیا میں، اس مال سے اس کے جو اعمال اس طریقے وجوب رہ گیا ہے وہ اس کے اعمال انجام دلانے چاہیے، لیکن ان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. چونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے کہ بس یہ گیا ہے، ہمیں نہیں جانا. اس لیے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب اتنا عجیب ہے یہ انسان کہ اپنے سامنے میت جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنی موت کا یقین نہیں رکھتا، یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی جانا ہے. میں تو یہاں پہ یہی عرض کروں گا کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے، اگر ہمیں کچھ اپنے لیے کرانا ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز وحشت قبر ہماری پڑھی جائے تو ہمیں پڑھنا پڑے گی. جتنے نہیں پڑھو گے اتنے تمہاری نہیں پڑھی جائے گی. بے خطر رہیے اس بات سے کہ اگر کرو گے تو ملے گا. ایسی سورہ فاتحہ اگر ہم کسی کی پڑھیں گے، ہم مجلس میں بیٹھے کسی کی سورہ فاتحہ پوری پڑھیں گے تو ہماری پوری پڑھی جائے گی. جب ہم پوری نہیں پڑھیں گے تو ہماری پوری کون پڑھے گا؟ یہی رواج ہے نا ہمارا، آپ کا یہی رواج ہے. کچھ تو منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور کچھ بس ہونٹ چلاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں بھی کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. پر مولوی صاحب نے خطبہ شروع کرا، اب ہو جائے گی مجلس، ختم ہوگی بات. چونکہ جو مولوی صاحب نے ابھی ایک دو جملہ اس طرح متوجہ کیا کہ ہم اصل میں تو ہم فارملٹی کر رہے ہیں، جتنے بھی کام فارملٹی والے کام کر رہے ہیں. کیا مجلس کرنی ہے، ہمیں سوئم کرنا ہے، ہمیں 46واں کرنا ہے، ہمیں فلاں کرنا ہے، ہمیں فلاں کرنا، فارملٹی کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو حقیقت ہے، جو مسئلہ حقیقی معاملات ہے اس کو نہیں. وحشت قبر ہم نے واٹس ایپ پہ لکھ کر ڈال دی سب کے پاس، ارے جناب ہمارے یہاں فلاں کا انتقال ہو، وحشت قبر پڑھ دیجیے، فلاں قبر پڑھ دیجیے. روزانہ واٹس ایپ پہ آپ دیکھتے ہوں گے، اور میں تو واٹس ایپ زیادہ نہیں دیکھتا ہوں، میری جیب میں موبائل دیکھ لیجیے. جو ایک صاحب کا اعتراض بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا چونکہ میں زیادہ دیکھتا ہی نہیں ہوں تو کیسے سلام کے جواب دوں کسی کے. تو بہرحال میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ آپ کی باتوں میں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز وحشت قبر ہے کس کے اوپر، کس کو پڑھنا چاہیے؟ بیٹے کو پڑھنا چاہیے، باپ کو پڑھنا. اگر بیٹے کا انتقال ہو تو باپ کو پڑھنا چاہیے، باپ کا انتقال ہو تو بیٹے کو پڑھنا چاہیے، بہو کو پڑھنا چاہیے، رشتہ داروں کو پڑھنا چاہیے، سالی کو پڑھنا چاہیے، چلج کو پڑھنا چاہیے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. لیکن جتنے بھی رشتہ داروں کو آپ واٹس ایپ دیکھیں گے نا کھول کے، دوسروں کے پاس گئے ہوئے ہوں گے سب میں سے. تم پڑھو، ہم تو گھر میں ایش کر رہے ہیں. قرآن سورہ یاسین پڑھ دیجیے گا، آپ پڑھیے گا، آپ پڑھیے گا، آپ پڑھیے گا. ہمارے یہاں فلاں کا انتقال ہوا ہے، فلاں کا انتقال، آپ تو ایک رسم اور چل گئی ہے، پوری لسٹ
پوری پوری لسٹ لکھ کے ڈالتے آپ پڑھی. ارے بھائی جب تمہارا بیٹا نہیں پڑھ رہا, تمہاری بہو نہیں پڑھ رہی, تمہاری ساس نہیں پڑھ رہی, تو ہم پہ کون سی ذمہ داری ہے؟ ہم پہ کون سی ذمہ داری ہے؟ بتائیے کوئی شریعتی مسئلہ اگر ہو تو میرے استاد محترم بھی موجود ہے, کوئی شریعتی مسئلہ ایسا کوئی ہو کہ وحشت قبر ہمیں پڑھنا ہے, جس کا انتقال ہو اسے نہیں پڑھنی. مول صاحب وحشت قبر, نماز وحشت قبر پڑھ دیجئے گا اور پڑھوا دیجئے گا, خود مسجد میں ہی نہیں آئے. یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے آپ مجھے. اور یہ مجلس اسی کام کے لیے ہے, باقی تو مجالس کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے. جب ہم ہی نہیں کرے, کل کو ہمارا بیٹا ہی واٹس ایپ کر دے گا, ابا کا انتقال ہو گیا, پڑھ دیجیے نماز ویسے تک. آج ہم کر رہے ہیں, کل کو بیٹا کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے جتنے ہم اعمال انجام نہیں دیں گے عزیزو, اتنے ہم خود بھی ان کے محتاج رہیں گے. چونکہ ہم نے خود بھی وہ نہیں کیا. جیسی ہم رسومات, گھر میں اگر فاتحہ ہو رہی ہے, گھر میں اگر ابا کی فاتحہ ہو رہی ہے, دادا کی فاتحہ ہو رہی ہے, تو ہمارے بیٹا بھی ہماری فاتحہ کرائے گا. جب نہیں کراتے ہم تو اسے تو پتہ ہی نہیں بیچارے وہ کیسے ہوتی فاتحہ. رسوماتی طور پہ پان پہ, چھالیا پہ, اس برتن پہ, اس برتن پہ, سارے برتنوں پہ ہو جائے گی. کبھی قبرستان جا کے وہ مطلب زیارت قبور یا سورہ یاسین وہ سب کچھ تھوڑی کرے گا. وہ تو چونکہ جیسی فارملٹی ہم لوگ کر رہے ہیں ایسی فارملٹی وہ کرے گا. تو بہرحال اعمال جو ہے وہ کیا ہے, تکراری اعمال نہیں چاہیے, بار بار کے اعمال, کچھ زیادہ اعمال نہیں چاہیے. وہاں تو خلوص کا معاملہ ہے کہ آپ سجدہ ایک کریے لیکن خلوص دل سے کریے, 2 رکعت نماز پڑھیے خلوص دل سے پڑھیے. آپ جو بھی عمل کرتے چلے جائیں خلوص دل سے, اور خلوص دل سے عمل نہیں ہے تو پھر اس پہ کوئی جزا نہیں ہے. جزا جبھی ہے جب انسان کو خلوص عمل ہو اس کے پاس. خدا نے کیا کہا کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا بہتر عمل کس کا ہے. اور بہتر عمل کی بات تو چھوڑیں, جب بہتر عمل ہوتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے نہ ملتی ہو جو بہتر عمل کرتا ہو. ایک مثال دے دوں اگر تاریخ کی, تو شاید آپ کو خاطر نہ گزرے کہ اگر بہتر عمل ہوتا ہے تو پھر کائنات میں ایک اعلان ہوتا ہے. وہ کون سا اعلان ہوتا ہے؟ یا علی, اے علی, ضربت علی یوم الخندق, خندق کے روز پھر علی کی ضربت کائنات کی عبادت پہ بھاری ہو جاتی ہے. خلوص عمل کا معاملہ یہ ہوتا ہے. بس اگر خلوص عمل سے انسان خلوص سے عمل کرتا جا رہا ہے تو پھر جو اس کی عبادتیں بھی کامیاب ہیں, اس کے مسائل بھی کامیاب ہیں. لیکن اگر خلوص اس کے اندر نہیں ہے تو پھر کتنا ہی عمل کرتا چلا جائے, کتنے ہی قرآن پڑھتا چلا جائے, کتنی ہی نمازیں پڑھتا چلا جائے, کتنا ہی مردے کا صدقہ دیتا چلا جائے, اگر دکھاوٹ کے اعتبار سے دیا ہے یا دوسروں کو جتلانے کے اعتبار سے دیا ہے تو 1 روپیہ بھی کامیاب نہیں ہے. اور اگر اللہ کے لیے کام کیا ہے تو 1 روپیہ بھی کامیاب ہو گیا تو بہت ہے. میرا عزیزو, انسان خلوص سے کام کرنا چاہیے, اور خلوص سے اگر کام ہوتا ہے تو پھر اس کی بقا رہتی ہے, موجودگی رہتی ہے. بہرحال ایک مرحومہ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے, اور چونکہ تقریباً 2011 سے میں آپ کے درمیان آ رہا ہوں محرم الحرام میں, اور مرحومہ سے میں بھی واقف تھا, جہاں پہ آپ لوگ واقف تھے میں بھی واقف تھا. آپ ایک مجلس پہلے سن چکے ہیں, ایک مومن کی, اس کی نماز شب کے سلسلے میں آپ مولانا کی گفتگو بھی سنی. اور دوسری مجلس اس محترمہ کی ہے کہ جس کا نام کنیز زہرا تھا. اور کنیز زہرا واقعاً میں نے بعض بار ایسا دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ مجلس کا اہتمام پورا فرش بچھا رہی ہے, پانی رکھوا رہی ہے, اور بہت خصوصاً جب میں آتا تھا تو سارے اہتمامات گھر سے اندر سے جو بھی چیز آتی ایک طریقے سے عزاداری کے اعتبار سے. جہاں بہرحال کنیز زہرا نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ شہزادی میں تیری کنیز ہوں تو میں تیرے لال کی فرش عزا باقاعدہ بچھا. اور ایک نسبت مجھ سے بھی چھوٹی سی تھی, جو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری محبتیں ہیں, لیکن ایک محبت ایسی بھی ہے کہ جو واقعاً کربلا کی بھی مثال ہے اور دنیا کی بھی مثال ہے, جو ایک بہن اور بھائی کی محبت ہے. بہن اور بھائی کی عجیب سی محبت ہوتی ہے. بھائی جلدی سے محسوس نہیں کرتا ان باتوں کو, بھائی بہت کم محسوس کرتا ہے, بہت کم محسوس کرتا ہے, بہت کم محسوس کرتا ہے. لیکن
بہن بھائی کی موت تب تک زینب بستر پہ نہ جاتی. میرا عزیزو آپ پہنچ گئے کربلا, آپ پہنچ گئے اور شہزادی کی بارگاہ میں. ابھی ایک روایت کے مطابق کل کو جناب زینب کی شہادت کی تاریخ بھی ہے, ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں. بہرحال اس سے مجھے تعلق نہیں ہے, لیکن میں آپ کو عرض کروں گا شہزادی کس قدر محبت کرتی بھائی سے. دنیاوی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے, اب آپ سن لیجئے کہ شہزادی کس قدر محبت کرتی. ولید کے دربار سے ابھی حسین واپس آئے, پوری تاریخ مجھے نہیں پڑھنا ہے, بس مجھے تو چند باتیں پڑھنا ہے. واپس آئے ہیں اور جیسے ہی حسین علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے, زینب نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا, بھیا کیا بات ہے. بیعت مانگی ہے. ایک بات تم نے کیا کہا؟ حسین نے ایک سوال کر لیا, زینب مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ شہزادی کہتی ہے بھیا یہ کیسا سوال ہے, زینب کا امتحان لے رہے ہو؟ کہا نہیں زینب. شہزادی کہتی ہے اے حسین بس فرق اتنا ہے یہ دیکھ لو کہ تم بھی فاطمہ کی اولاد ہو, میں بھی فاطمہ کی اولاد ہوں, تو بھی علی کی اولاد ہے, میں بھی علی کی اولاد ہوں. اے حسین تیرا نانا بھی رسول ہے, میرا نانا بھی رسول ہے, تیری نانا بھی نانی بھی خدیجہ ہے, میری نانی بھی خدیجہ ہے, لیکن بس حسین فرق اتنا ہے تیرے سر پہ بابا علی کا بابا ہے اور زینب کے سر پہ فاطمہ کی چادر ہے. حسین میرا من تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں بیعت نہیں کرنی چاہیے اور منع کر دینا چاہیے تھا, لیکن مطلب مولا کہتے ہیں زینب اگر بیعت نہ کی گئی تو معلوم ہے کیا کیا ہوگا. کہا زینب کو سب منظور ہے. کہا کیا منظور ہے؟ کہا سب کچھ منظور ہے. کہا زینب علی اکبر کا کلیجہ قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. ساری باتیں حسین کہتے جا رہے ہیں, زینب قبول کرتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ بہن نے جملہ کہا, گلے میں بائیں ڈال دی, اے حسین اے میرے باجائے فکر نہ کرنا, کچھ کام تیرے حوالے رہیں گے, کچھ کام تیرے حوالے رہیں گے. اے میرے باجائے تجھے تنہا نہ چھوڑوں گی. تبھی تو کہا جاتا ہے زینب شریکۃ الحسین ہے. اور کس طریقے سے زینب نے نبھایا, مدینے سے چلی تو شوہر قریب آئے, ایک جملہ پہلے ہی کہہ دیا, اے عبداللہ مجھ پہ احسان کرنا, بس یہ نہ کہنا کہ زینب حسین کے ساتھ نہ جائے. زینب سب کچھ برداشت کر سکتی ہے, فراقت حسین برداشت نہیں کر سکتی. اے عبداللہ اگر زینب حسین سے جدا ہو گئی تو زینب مر جائے گی. عزیزو زینب نے سارے معاملات حکمت حسین سے کہہ دیا, اے حسین کربلا کے مارکے میں جنازے تو اٹھا کے لانا. گریہ زینب کرے گی. حسین دفتر سے جنازے لاتا رہا, زینب سارا کام انجام دیتی رہی. اے بھیا تیرا سارا کام زینب پورا کرے گی. عزیزو سارے کام پورے کیے, اور ایک کام وہ کہ جو بڑا عجیب و غریب کام تھا. کون سا؟ جب حسین شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد زینب نے دیکھا کہ میرا ماجایا شہید ہو گیا ہے. ایک مرتبہ ماجایا کی لاش پہ پہنچی, ہاتھوں پہ لاش کو لیا, ایک جملہ کہا بارگاہ پروردگار میں, چونکہ زینب نے وعدہ کر لیا تھا نا حسین تیرا ساتھ زینب نہ چھوڑے گی. ایک جملہ کہا اللہم تقبل ھذا القربان, ارے یہ کام بھی میرے ذمہ ہے, اے پروردگارا میری اس قربانی کو قبول کر لینا. میرا عزیزو ساری قربانیاں کراتی ہوئی یہ زینب ہی ہے جو قید خانہ شام میں اور کوفہ میں ہوتی ہوئی اور حمایت کا مقصد پورا بیان کرتی ہوئی عزیزو وہاں پہنچ گئی جہاں پر بھائی سویا ہوا ہے. اب قتل گاہ میں پہنچی ہے. چیلم کے دن زینب پہنچی اور جانے کے بعد زینب نے کیا جملے کہے آپ نے خوب سنے ہوں گے. چیلم کو یہی تو جملہ کہا, بھیا زینب آ گئی. تیرا پورا کام انجام دے کے زینب آ گئی. ہاں بھیا ایک تمنا دل میں ہے وہ رہ گئی. امانت کون سی؟ تیری امانت زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہوں, لیکن بھیا تو صحیح واپس جاؤں گی اسی دیار میں اور وہیں رہ جاؤں گی تاکہ تیری بات کو پورا کر سکوں. تیری امانت کو اکیلا نہ چھوڑوں گی بلکہ شام جا کر سکینہ کے پاس وہیں رہ جاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
پروردگار آپ کی واسطہ محمد وال محمد کا ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار آپ کی واسطہ محمد وال محمد. مومنین و مومنات جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی آباد ہوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مومن و مومنات کو شر ظالمین، شر منافقین، شر حاسدین، شر شیطان سے محفوظ فرما. پروردگار آپ کی واسطہ محمد وال محمد کا مرحومہ کو جوار ایمہ علیہ السلام نے جگہ نہ بابو تجھے واسطہ محمد وال محمد کے جو مومنین تیری بارگاہ میں دستبد دعائیں کا تو اپنی رحمت برکت مغفرت نازل فرما. معبود اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کر. خدایا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اے معبود زمانہ پورا شوق ہے ہمارے آخری ہادی آخری ابر حضرت حجت ولی آخر امام منتظر منتقم خون حسین علیہ السلام کے ظہور میں تاجید فرما. ہمیں ان کا انصار و عوان میں شمار فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز زہرا بنت سہیل احمد کی پیش آتا ہوں. اللہم صلی علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ یا لائیو ہو گیا.